ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، آج میری تقریر کا موضوع صدقے کی برکت اور اس پر ملنے والا اجر و ثواب ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی اور ایک حدیث پاک پیش کی. قرآن کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صدقہ دینے کی اور صدقہ دینے والے کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے. انسان اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور یہ دنیا انسان کے لیے دار فنا ہے. اس دنیا دار فنا کے بعد ایک اور دنیا جس کو دار بقا کہتے ہیں، اس دنیا دار فانی سے دار بقا کی طرف ہم سب کو کوچ کرنا ہے اور اس کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں تیاری کرنی ہے اور وہ تیاری ہوگی اللہ رب العزت کو راضی کر کے، اللہ رب العزت کے لیے نماز اور روزہ، صدقہ اور خیرات کو کر کے اللہ رب العزت کو ہم راضی کریں گے. اسی مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا. عزیزو، جہاں پر اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو راضی کیا جاتا ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے صدقہ اور خیرات. صدقے کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیے صدقہ کہتے کس کو ہیں. صدقے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ صدقہ ہے جو صدقے عامہ کہلاتا ہے اور ایک وہ صدقہ ہے جو صدقے خاصہ کہلاتا ہے، صدقے جاریہ کہتے ہیں جس کو. صدقے عامہ وہ کہلاتا ہے کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا، آپ نے کوئی اچھا عمل کیا اور اس کے کرنے کا اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا اجر و ثواب دے دیا، آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب اللہ نے لکھ دیا. یہ ہے صدقے عامہ. لیکن اس کا ثواب ہمیشہ آپ کے لیے جاری نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے کام اچھا کیا، اللہ نے اس اچھے کام پر آپ کو اس کا ثواب دے دیا، سلسلہ یہیں پہ ختم ہو گیا ثواب کا. مثال کے طور پر ایک فقیر آدمی بھوکا آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے کھانے کا مطالبہ کرتا ہے. آپ اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اس کی پیاس کھانے کی بھوک بجھا دیتے ہیں اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو اس کا جب پیٹ بھر گیا، آپ نے اس کو جو کھانا کھلا دیا، تو آپ کے اس کھانا کھلانے کا ثواب اللہ نے آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا. ہمیشہ اس کا ثواب آپ کے لیے جاری نہیں رہے گا. ایسے ہی کوئی شخص بیمار تھا،
اس کو دوا اور علاج کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو اپنی جیب خاص سے اس کا علاج کروا دیا یا اس کو کچھ روپیے اور پیسے دے دیے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے، تو آپ کے ان روپیوں سے، آپ کے ان پیسوں سے جو اس نے اپنا علاج کرا لیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے ٹھیک ہونے کا ثواب اور آپ کے تعاون کا ثواب، آپ کی مدد کا ثواب اللہ نے آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا اور یہ ثواب کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ بہرکیف اس صدقے کی بھی اللہ رب العزت کے وہاں بڑی عزت اور بڑی قدر ہے۔ اللہ رب العزت اس پر بڑا اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طریقے سے بھی صدقہ ہم کرتے رہیں اور اس طرح سے بھی دوسروں کی ضروریات کو ہم پوری کرتے رہیں۔ اس کا آسان سا طریقہ اور آسان ترکیب یہ ہے کہ ہم اپنی حلال کمائی سے، اپنی آمدنی سے کم 1% یا 5% یا 10% ہم یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمارے کاروبار میں جو برکت عطا کرے گا، جو ہم کو کاروبار میں منافع ہوگا، اس منافع کا 1% یا اس منافع کا 5% یا اس منافع کا 10% ہم نکال کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کے حساب سے جو بھی بنتا ہو، مثال کے طور پر آپ نے 1000 کی بکری کی اور 1000 روپے میں آپ کا 100 روپے کا منافع ہوا، تو جو آپ نیت کریں، 1% کی اگر نیت کی ہے تو 100 روپے میں سے 1 روپیہ نکال کر کے ہم الگ رکھ دیں۔ 5% کی اگر ہم نے نیت کی ہے تو ان 100 روپے میں سے جو منافع ہوا ہے 5 روپے نکال کر کے ہم الگ رکھ دیں۔ 10% کی نیت کی ہے تو ان 100 روپوں میں سے 10 روپے نکال کر کے ہم الگ رکھ دیں۔ جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہر ہفتے، ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گی۔ پھر اس رقم کو ہم جہاں چاہیں گے یا جیسی جس کو ضرورت ہوگی ہم اس پیسے سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں خوب برکت کریں گے، آپ کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ تو یہ طریقہ میرے عزیزوں بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس لیے ہم سب کو اس کے لیے بھی اپنی حلال کمائی میں سے جو بھی ہو سکے آسانی کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت سے اس کو الگ کرتے رہیں اور موقع و محل پر ضرورت پڑنے پر اس کو خرچ کیا جا سکے۔ اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر صبح جب دن چڑھتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ، جو شخص تیرے راستے میں اپنی پاکیزہ کمائی کو خرچ کرتا ہے، تیرے راستے میں جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اپنی پاکیزہ کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اے اللہ تو اسے ترقی دے اور اس کو بدلہ عطا فرما۔ اور ایک دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ، جو تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیرے راستے میں خرچ نہ کرے، اے اللہ تو اس کے مال کو ہلاک فرما دے۔ میرے عزیزوں، یہ فرشتے کی دعائیں ہیں اور اللہ رب العزت فرشتے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم کو عام صدقے میں بھی برابر حصہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا ثواب بھی ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا صدقہ، جو دوسری مثال ہم نے بیان کی، وہ مثال یہ ہے کہ صدقے جاریہ کیا ہے۔ صدقے عامہ کے بعد جو صدقے کی دوسری قسم ہے وہ ہے صدقے جاریہ۔ صدقے جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ صدقے جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو بھی اعمال خیر ہیں وہ دیر تک قائم رہیں، یا انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کا ثواب اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری کر دیں، اس کو کہتے ہیں صدقے جاریہ۔ صدقے جاریہ
بہت سی چیزوں میں کیا جا سکتا ہے اور بہت سے کام ہیں جن کا ثواب صدقہ جاریہ کے تحت اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے تب بھی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس صدقہ جاریہ کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کے اندر 7 چیزیں بیان کی ہیں، 7 طریقے کے کام ایسے ہیں جن کا ثواب جب تک وہ دنیا میں رہے گا تب تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا جاتا رہے گا۔ ان میں سے پہلی چیز بتلائی، جو شخص نہر کھدوا دے، نہر کھدوائے گا، ظاہر بات ہے لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو جب تک وہ نہر جو اس نے کھدوائی ہے جب تک وہ زندہ رہے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری نمبر پہ کنواں کھدوانا، اگر کسی نے کنواں کھدوایا ہے، ظاہر بات ہے اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے درخت لگوانا، اگر کسی نے کوئی درخت لگوا دیا، سایہ دار درخت، تو ظاہر بات ہے اگر گرمیوں کی شدت میں لوگ اس درخت کے سائے کے نیچے آرام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مرنے کے بعد بیٹھنے والوں سے اور جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ اور چوتھی چیز جو ہے 7 لوگوں میں سے وہ یہ ہے جو شخص مسجد بنوا دے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی اللہ کا گھر بنوائے گا، اللہ کے لیے کوئی نیک کام کر کے جائے گا، اور لوگ اس مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، اس میں بیٹھ کر کے اللہ کے لیے تلاوت قرآن کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو ظاہر بات ہے جب تک وہ زندہ ہے تب تک بھی اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا، اور مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد جو چھٹی چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے ترکے میں قرآن پاک ورثے میں چھوڑ جائے، مطلب یہ ہے قرآن پاک گھر کے اندر وہ چھوڑ کر کے جائے، اور لوگ اس قرآن پاک میں جو وہ رکھ کر کے گیا ہے، لوگ اس قرآن مقدس میں اس کو دیکھ کر کے اس کی تلاوت کریں۔ جب تلاوت کریں گے تو جتنے لوگ اس سے پڑھیں گے سب کا ثواب انشاءاللہ اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اور اس کے بعد جو 7ویں نمبر پہ بتایا وہ یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد کو چھوڑا ہو، اور ایسی اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، ایسی اولاد جو اس کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہو، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ اگر ایسی اولاد وہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو جب تک دنیا میں رہے گا تب تک اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا، تب بھی اللہ رب العزت اس مرنے والے کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ 7 چیزیں ہیں جو میں نے حدیث پاک پیش کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال ساقط ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اس کے مرنے کے بعد بھی جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا او صدقۃ جاریہ، یا تو صدقہ جاریہ وہ کر کے جائے جس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی بچے کو نورانی قاعدہ پڑھا دیا، نورانی قاعدہ پڑھانے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ شخص، وہ بچہ جس کو اس نے نورانی قاعدہ سکھلایا ہے، نورانی قاعدے کی تعلیم دی ہے، جب وہ پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر وہی بچہ جب بڑا ہوگا، وہی بچہ نورانی قاعدہ دوسرے بچوں کو پڑھائے گا، اب ان بچوں کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، پھر وہ بچے دوسروں کو پڑھائیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، اور ہر شخص کے پڑھانے کا، ہر شخص کے پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔
तीसरे नंबर पे फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या उसने कोई ऐसा लड़का छोड़ा हो, कोई ऐसा नेक और साले औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए दुआए खैर करता रहता हो, दुआए मगफिरत करता रहता हो। ऐसे शख्स के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला नामे आमाल में उसके हमेशा सवाब लिखते रहेंगे। तो मेरे अजीजों, ये थी चंद बातें जो इस हदीस के तहत मैंने आप हज़रात के सामने बयान की। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।